قرآن یہ کہتا ہے کہ آنکھوں کو کنٹرول کرو. میں جانتا ہوں کہ اس وقت بھی میری یہ بات وہ لوگ بھی سن رہے ہیں بڑی تعداد میں جو مسلمان نہیں ہیں. ہمارے ملک کے ہندو سماج کے بہت سے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، اور آئندہ بھی امید ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ آج کا یہ درس جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ لاکھوں بلکہ ملینز نان مسلم میرے بھائی اور میری بہنیں، میرے نوجوان ہندو بچے اور بچیاں وہ بھی اس کو سنیں. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا جو معاملہ ہے، اے کم سے کم بھارت کے لوگوں، تم تو یہ فخر کرو کہ یہ تمہاری اپنی سنسکرتی تھی، تمہاری اپنی تہذیب تھی. عورت کا گھونگھٹ اور مردوں کی نیچی نگاہ یہ بھارت کے لیے نامانوس چیز نہیں ہے. ہوگی کسی اور ملک کے لیے نامانوس چیز، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہوگی مکے کے لوگوں کے لیے، جاہلیت اولا کے لوگوں کے لیے نامانوس چیز. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن مجید میں کہا گیا ہے اے عورتوں، اے مکے مدینے کی عورتوں، تم دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح ننگی مت بنو. تو وہاں کی عورتوں کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی، اور ان کو اس پر لانے میں محمد الرسول اللہ کو زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑی ہوگی. لیکن میں ہندوستان کی کروڑوں لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اپنے ملک کی ہزاروں لاکھوں عورتوں اور مہلاؤں، بہنوں اور بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے یہ چیز اجنبی نہیں ہے. یاد کرو اس سین کو، جبکہ تمہارے اپنے کہنے کے مطابق، تمہاری اپنی یقین اور آستھا کے مطابق، میں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں اس بات کو کہ رامائن میں جو کتھا بتائی گئی ہے وہ سچائی کے مطابق ہے کہ نہیں. میں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں، میں اس وقت اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا، ورنہ تو گاندھی جی نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. خود گاندھی جی نے کرشن کے وجود پر شک کے سائے ڈال دیے ہیں کہ مجھے خود یقین نہیں ہے کہ کرشن جی کا کوئی وجود تھا بھی کہ نہیں تھا. بہت کچھ اس پر ہندو ہسٹورینز نے لکھا ہے، لیکن میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا. میں مان کے چلتا ہوں تمہارے کہنے کے مطابق کہ کوئی خاندان تھا ایودھیا میں، اور اس کے خاندان کے کوئی شخص تھے رام چندر جی، اور ہمیں مانتا ہوں یہ بات، یا وہ رام جن کے بارے میں رامائن میں واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ بنواس پہ چلے گئے تھے، 14 سال کے بعد واپس آئے. کم سے کم تم کو، جن کو ان کہانیوں سے یہ کہانیاں پڑھتے ہو اور ان پر کسی درجے میں آستھا رکھتے ہو، میرے نوجوان ہندو لڑکوں، بھائیوں اور بچیوں، یہ سوچو کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا تھا. میری ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی ایک بہت پڑھی لکھی ہندو خاتون سے، جو بامبے میں میرے ایک پروگرام میں آئی تھیں، اور بہت زیادہ ان کے دل پر اثر ہوا تھا، اور وہ تقریباً پورے بیان کے درمیان آنسوؤں سے روتی رہی. میں بار بار دیکھتا تھا کہ وہ اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے آنکھ کے آنسو پوچھتی تھی. بعد میں پروگرام کے بعد وہ مجھ سے ملی، ایک ہندو ایڈوکیٹ تھے جو میرے پاس ان کو لائے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت کچھ کہا میرے اس بیان کے بارے میں، لیکن مجھے جو سنانا ہے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اصل میں ان کو جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بہت سی باتیں اسلام کی آج آپ نے سمجھائیں، بہت اچھی لگیں، بہت دل کو لگیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی سچائی ہے، بلا شبہ یہی سچائی ہے، اس ایک مالک کے سوا کسی کی بندگی اور بھکتی نہیں ہونی چاہیے. بالکل سچ کہا آپ نے، لیکن میں یہ پردے کے بارے میں نہیں سمجھ پاتی کہ آخر یہ کیا آدھی آبادی کو آپ اگر اس طرح گھر کے اندر قید کر دیں گے تو کیا پوری سوسائٹی کی ترقی رک نہیں جائے گی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رامائن پڑھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رامائن پڑھی تو نہیں ہے، لیکن رامائن کا سیریل دیکھا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سیریل نہیں دیکھا، میں نے رامائن پڑھی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے اس میں وہ سین دیکھا ہوگا کہ رامائن کے بیان کے مطابق
رام چندر جی جب 15 سال کے بنواس کے بعد واپس آئے ہیں تو اس وقت وہاں پر ایک سبھا منعقد کی گئی ہے اور ایک استقبالیہ سیریمنی منعقد کی گئی ہے، خوشی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر رام کے بھائی لکشمن کے ہاتھ میں ایک مالا دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بھابھی سیتا کے گلے میں ڈالو۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، تو وہیں لے جا کر وہ چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کافی دیر تک وہ آگے بڑھ کر اپنی بھابھی کے گلے میں وہ مالا نہیں ڈالتے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جلدی کیجیے، دیر ہو رہی ہے، آپ ڈالتے کیوں نہیں؟ تو اس وقت وہ لکشمن جواب دیتے ہیں کہ ان میں سے میری بھابھی کون سی ہیں یہ مجھے کوئی بتا دے تو میں ڈالوں۔ تو ان سے جواب میں کہا جاتا ہے کہ 14 سال تک آپ یہاں اپنی بھابھی کی حفاظت میں جنگل میں اکیلے رہے ہو، آپ اپنی بھابھی کو نہیں پہچانتے؟ تو اس وقت لکشمن نے رامائن کے بیان کے مطابق جواب میں یہ کہا تھا کہ میں نے اگر کبھی ان کے چرنوں سے اوپر ان پر کبھی نظر ڈالی ہوتی تو میں پہچانتا، میں تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون ہے۔ یہی ہے جس کو اللہ نے اپنے کتاب پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سچائی ہمیشہ ایک ہوتی ہے، وہ بھارت میں اتری ہو یا عرب میں اتری ہو۔ 2000 سال پہلے کی سچائی 2000 سال بعد بدل نہیں جائے گی۔ اگر 2000 سال پہلے سچ بولنا اچھا تھا تو 2000 سال بعد بھی سچ بولنا ہی اچھا رہے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن نے تازہ کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ قرآن نے پہلی مرتبہ انیشیٹ کیا ہے، بالکل نہیں۔ اسلام وہ سنسکرتی ہے جس کی شروعات محمد رسول اللہ کے ذریعے نہیں ہوئی تھی۔ اسلام وہ سنسکرتی ہے جس کا پرفیکشن اور جس کو مکمل کرنے کا جو اوسر آیا تھا وہ آیا تھا محمد رسول اللہ پر۔ یہی ہے یغضوا من ابصارہم۔ اگر میں نے کبھی ان کے چرنوں سے اوپر دیکھا ہوتا تو میں پہچانتا کہ میری بھابھی کون سی ہیں۔ قرآن یہی بات کہہ رہا ہے کہ کہہ دو ایمان والوں سے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ٹھیک طریقے سے بات ہمارے اس ملک کے ان لاکھوں نوجوان نان مسلم بچوں اور بچیوں تک پہنچائی جائے گی تو وہ بھی اس کی سچائی کو تسلیم کریں گے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟